حمزہ کہہ رہے کیا، افتحو میں کھول دو، البابا دروازوں کی، یا استاذ، یکادو بھی آپ سمجھے، یکاد الجرس یرنو، قریب ہے کہ گھنٹی بج جائے، یہ افعال مقاربہ میں سے، ٹھیک ہے۔ کادا پاسٹ ٹینس ہے اور یکادو یہ مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو سمجھا کرے، اس کا بڑا خوبصورت ہی معنی ہے، اس کو ہم اردو میں بھی کافی استعمال کرتے ہیں، ہر لینگویج میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو کادا پاسٹ ٹینس ہے، یکادو یہ ہے حال اور مستقبل یعنی مضارع ہے۔ اب آپ سمجھے، کادا جب آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کادل جراسو یارینو، اس کا معنی ہے کہ قریب تا کہ گھنٹی بجتی، یہ بھی انشاءاللہ آئیں گے نیچے مثالوں میں ہم پڑھیں گے۔ اور اگر یکاد آ جائے تو وہ حال ہے، مستقبل ہے، تو اس کا معنی تو حال میں کرنا ہے ہم نے، ضرورت پڑے تو مستقبل میں بھی کریں گے۔ تو یکادو کا مطلب قریب ہے کہ گھنٹی بج جائے۔ تو اب دیکھو حمزہ کہہ رہے افتح الباب، کیا میں دروازہ کھول لو اے استاذ، یکاد الجرس یرنو، قریب ہے کہ گھنٹی بج جائے۔ تو وہ استاد سے کہہ رہا ہے کہ استاد جی میں دروازہ کھول لو، قریب ہے کہ گھنٹی بج جائے، تو مجھے چاہیے کہ گھنٹی بجنے سے پہلے ہی میں دروازہ کھول لو، ٹھیک ہے۔ تو مدرس کہہ رہے لا نہیں، لا تفتح الباب الان، ابھی دروازہ نہ کھولو، سمجھے۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ کہنا، اس کو افعال مقاربہ کہتا ہے، افعال مقاربہ میں سے۔ تمارین آپ جائے اس میں صحح ما یلی، اس کو آپ درست کریں۔ ابو بکرین معہو مجلہ، تو ابو بکر کے پاس رسالہ تھا، تو اگر رسالہ تھا تو ٹھیک ہے، نہیں تھا تو آپ کہے کہ ما کانا مع ابا بکرین مع ابی بکرین مجلۃ، نہیں تھا، کانا افعال ناقصہ میں سے نا، افعال ناقصہ میں سے، تو کانا ما کانا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو کانت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ما کانت، کیونکہ مجلتن اس کا اسم ہے، مجلتن اس پہ یہ چونکہ مؤنث ہے تو کانت لائیں گے، ما کانت مع ابی بکر مجلتن، اس کے پاس رسالہ نہیں تھا۔ فیصل جو ہے طالب جدید، وہ نیا طالب علم ہے، تو اگر وہ نیا طالب علم ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے نیا طالب علم تو آپ اس کو درست کرے، تو آپ کہے کہ لیسا فیصل طالبا جدیدا، نہیں ہے فیصل نیا طالب علم، بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فیصل جو ہے طالب قدیم طالب علم ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو درست کریں۔ بشیر جو ہے کتب الاجوبۃ بالقلم الاحمر، اس نے لال قلم سے جو ہے جوابات لکھے تھے۔ حمزہ جو ہے، حمزہ تو نہیں کہیں گے، تو کہیں گے۔ غائب الیوم، آج غائب ہے، غائب الیوم بھی کہہ سکتے، غائب الیوم بھی کہہ سکتے، غائب الیوم، اس طرح ہم کہتے ہیں نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ نون آخر میں ساکن ہے، تو اس کو اگر ملانا ہے نا بعد کے ساتھ تو اس کو آپ زیر دیں گے، یہ بار بار ہم پڑھ چکے ہیں کہ ساکن کو اگر اگلے حرف کے ساتھ ملانا ہے تو اس کو آپ زیر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اقرأ ما یلی، آپ نیچے پڑھے، تذهب لا تذهب، یہ تو ہم نے پڑھ لیا، لا تذهب نہیں ہے، نہ جاؤ۔ آگے ہم جاتے ہیں، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انت مریض، آپ بیمار ہو، فلا تخرج من البیت، آپ گھر سے نہ نکلو، ولا تذهب الى المدرسة، اور مدرسہ نہ جاؤ، ولا تلعب فی الشارع، اور تم شارع کا مطلب روڈ ہے، سڑک، تو اس میں آپ نہ کھیلو۔ تو یہ سب جو ہے تقریباً لا تخرج اور لا تذهب لا تلعب، تینوں کے تینوں یہ نہیں ہے، یعنی نہیں کا مطلب جو کہ ہم کہتے ہیں نا تبلیغ والے، نہیں عن المنکر، منکر برائیوں سے منع کرنا، تو یہ منع کر رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ لا تجلس فی الطریق، راستے میں نہ بیٹھو، افتح النافذۃ، کڑکی کھولو، ولا تفتح الباب، اور دروازہ نہ کھولو۔ دیکھو افتح ہے، لا تفتح ہے، افتح النافذہ، یہ ہاں جب یہ ساکن ہے تو اس کو زیر دیا ہے انہوں نے، کیونکہ ساکن کو جب اگلے لفظ کے ساتھ ملانا ہوتا ہے تو آپ اس کو زیر دیں گے۔ تو اسی طرح لا تفتح بھی جب انہوں نے ملایا تو لا تفتح الباب بن گیا۔ لا تضحک فی الفصل، کلاس میں نہ ہنسو۔ لا تأکل، آپ نہ کھاؤ، فی الشارع، روڈ میں بیٹھ کے نہ کھاؤ۔ لا تکذب، جھوٹ نہ بولو، ٹھیک ہے۔ لا تکذبوا کا معنی تم جھوٹ نہیں بولتے، لا تکذب، جھوٹ نہ بولو۔ لا تحلق لحیتک، اپنی داڑھی نہ منڈواؤ،
لا تسألنی هذا السؤال، یہ سوال مجھ سے نہ پوچھو. لا تضرب زمیلک، اپنے دوست کو نہ مارو. قال ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے کہا لأبیہ، اپنے والد سے، یا ابت، اے میرے والد صاحب. اصل میں ہے یا ابی، اے میرے والد صاحب، لیکن ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ ابو کہتے ہیں ہم کبھی کبھی ابا جی، ابو جی، یہ جی کے ساتھ ملا دیتے، تو اس طرح ابی سے عربی میں ابتے بھی کبھی بن جاتا ہے. تو یا ابتے، اے میرے والد صاحب، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو. لیکن دال ساکن ہے، لا تعبد میں اس کو اگلی لفظ کے ساتھ ملایا گیا ہے تو تعبدے بن گیا ہے. لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو. کما جاء فی سورۃ مریم، جیسے سورہ مریم میں آ گیا. ٹھیک ہے. ادخل لا الناہیہ، یعنی اس کو نہیں بناؤ، نفی نہیں بنانا ہے. علی الافعال الآتیہ واضبط اواخرہ. تدخل، تدخلو آپ داخل ہوتے، لا تدخل داخل نہ ہونا. تسمعو آپ سنتے ہیں، لا تسمع مت سنو، ہماری باتیں مت سنو. ٹھیک ہے. تنزلو آپ اترتے ہو، لا تنزل مت اترو. تقتلو آپ قتل کرتے ہو، لا تقتل قتل نہ کرو. تأخذو آپ لیتے ہو، پکڑتے ہو، تو لا تأخذ مت پکڑو. تقطعو کاٹتے ہو تم، لا تقطع مت کاٹو. ترکبو آپ سوار ہوتے ہو، تو لا ترکب سوار مت ہو. ترفعو آپ اٹھاتے ہو، ترفعو جب کوئی چیز آپ اٹھاتے ہو نا اس کو ترفعو کہتے ہیں. اور تأخذو جب کوئی چیز آپ پکڑتے ہو، تو ترفعو اٹھاتے ہو، اور لا ترفع مت اٹھاؤ. تأمل مائلی، آپ اس میں غور و فکر کرے. یا احمدو، اے احمد، لا تذهب تم مت جاؤ. یا اخوان جب زیادہ ہو گئے تو زیادہ کے لیے تو لا تذهبون آتا ہے نا، تم نہیں جاتے، تو اس سے صرف آخر میں نون کو ہٹاؤ گے تو لا تذهبو، تم سب لوگ مت جاؤ. یا مریم لا تذهبی آپ مت جاؤ. لا تذهبین لڑکی کو کہو گے کہ تم نہیں جاتی، تو نون کو آخر سے ہٹاؤ گے تو لا تذهبی بن جائے گا. اور زیادہ لڑکیوں کے لیے جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس سے پھر آخر میں نون نہیں ہٹے گا. زیادہ لڑکیوں کے لیے جو آتا ہے، یا اخواتو لا تذهبنا، تم نہیں جاتی اور تم مت جاؤ، دونوں معنی اس کے کر سکتے ہو. اکمل الجمل الآتیہ بوضع فعل مضارع مناسب مسبوق بلا الناہیہ. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فعل مضارع یہاں رکھے، امر نہیں نہ بنائے اس کو. جیسے یا زینب، اے زینب، لا تفتحین النافذۃ، تم کڑکی نہیں کھولتی. نہیں آپ کو نہیں کہہ رہا ہے، نفی بنانی ہے آپ نے. یا ایھا الناس، اے لوگو، لا تعبدون الشیطان، تم شیطان کی عبادت نہیں کرتے ہو. یا اخواتی، اے میری بہنوں، لا تکنسنا غرفتی، تم جھاڑو نہیں کرتی میرا کمرہ بالمکنسۃ القدیمۃ، پرانے جھاڑو کے ساتھ. یا ولد، اے بیٹے، لا تلعب فی الفصل، یہ بھی مناسب ہے، آپ کلاس میں نہیں کھیلتے. یا بنتی، میری بیٹی، لا تشربین، آپ نہیں پیتی ماء باردن، ٹھنڈا پانی. یا ابنائی، میرے بچوں، لا تخرجون من الفصل، آپ لوگ کلاس سے نہیں نکلتے، فی اثناء الدرس، سبق کے دوران. اثناء دوران کو کہتے ہیں. لا تنزلین من الحافلۃ، تم نہیں اترتی بس سے، فی هذه المحطۃ، اس اسٹیشن میں. یا اختی، اے میری بہن. یا بنتی، اے میری بیٹی، لا تقطعین، تم نہیں کاٹتی، اللحم گوشت کو، بہذا السکین، اس چھری کے ساتھ. ٹھیک ہے. یا اخوانو، اے میرے بھائیو، اب دیکھو زیادہ لوگ ہیں نا تو آخر میں واو نون کا صیغہ لاؤ گے. تو لا تذهبون الی المطعم، تم نہیں جاتے میس کی طرف جہاں پہ لوگ کھانا کھاتے ہیں، مطعم جہاں پہ لوگ کھانا کھاتے ہیں، قبل الساعۃ الواحدۃ، 1 بجے سے پہلے. 1 بجے سے پہلے چونکہ اسباق ہوتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے مس نہیں جاتے. لا تکتبوا علی السبورۃ، یا ابا بکر، آپ نہیں لکھتے تخت سیاہ پہ ابا بکر. تعمل مالی، تو میں نے آپ کو بتا دیا. لا نفی تب ہوگا جب آخر میں آپ ساکن نہ کرے، جس طرح لا تأکلوا، تم نہیں کھاتے.
لیکن لا کل تم نہ کھاؤ، لا تذهب تم نہیں جاتے، لا تذهب تم نہ جاؤ، ٹھیک ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، آپ جائے۔ اچھا یہاں پہ قاعدہ آ گیا صفحہ نمبر 106، اسی صفحے پہ صفحہ 8 نمبر پہ جائے، 8 نمبر پہ تعمل الجمل الآتیہ، اسی صفحے پہ صفحہ نمبر 106 پہ 8 نمبر پہ جائے، دوسرے صفحے میں نہیں جانا ہے، اسی صفحے میں ہے، تعمل الجمل الآتیہ، ان جملوں میں آپ غور و فکر کریں۔ فتح زکریہ الباب، زکریہ نے دروازہ کھولا، وکاد یخرج، قریب تھا، کادا پاسٹ ہے نا، پاسٹ، قریب تھا، یخرجو کہ وہ نکلتا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو یخرجو اگرچہ حال ہے اور مستقبل ہے یعنی مضارع ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ نکلتا ہے یا نکلے گا، لیکن اس سے پہلے کادا آ گیا، وہ ماضی کا تھا، تو اس کا ترجمہ اب ہم یوں کریں گے، وَقَادَ يَخْرُجُ، قریب تھا کہ وہ نکل جاتا۔ قال عثمان للمدیر، عثمان نے پرنسپل صاحب سے کہا، رفع یوسف یدہ، کہ پرنسپل صاحب یوسف نے ہاتھ اٹھایا ہے، وَقَادَ یضربنی، اور قریب تھا کہ وہ مجھے مارتا، یعنی مجھ پہ ہاتھ اس نے اٹھایا ہے، قریب تھا کہ وہ مجھے مارتا۔ انقلبت سیارۃ، گاڑی جو ہے وہ، انقلبت کا مطلب وہ الٹ ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا نا تو الٹ ہو گئی، تو وہ الٹ ہو گئی، سیارۃ حامد، حامد کی گاڑی الٹ ہو گئی، وقاد یموت، اور قریب تک کہ وہ مر جاتا۔ ضربت المدیرۃ سعادہ، پرنسپل صاحبہ نے سعاد لڑکی کو مارا، فکادت، تو کادت قریب تھی، تب کی کہ وہ روتی۔ ضرب طفلی، میرے طفل کا مطلب بچہ، میرے بچے نے مارا، نظارتی، میرے چشمے کو، بالعصا، لاٹھی کے ساتھ، وقاد یکسرھا، قریب تھا کہ وہ اس کو توڑ دیتا، ٹھیک ہے۔ الساعۃ، اب دیکھو مضارع ہے، کادا ماضی تھا، یکادو مضارع ہے، کادا کا معنی قریب تھا، یکادو کا معنی قریب ہے۔ الساعۃ الآن، ٹائم جو ہے ابھی، الواحدۃ 1 بجے ہے۔ یکاد المدیر یخرج، قریب ہے کہ پرنسپل صاحب نکل آئے، قریب ہے کہ وہ نکل آئے۔ یکاد الامام یرکع، قریب ہے کہ امام رکوع کرے۔ یکاد الجرس یرن، قریب ہے کہ گھنٹی بج جائے۔ رن پاسٹ ہے، یرن یہ مضارع ہے۔ لما ضربت هذا الولد یا علی، اس بچی کو کیوں مارا ہے علی؟ ہو یکاد یبکی، وہ قریب ہے کہ رو پڑے، ٹھیک ہے۔ تأمل ما یلی، آپ اس میں غور و فکر کریں۔ انا لا اشرب القہوۃ، صفحہ نمبر 107 پہ جائے، صفحہ نمبر 107 پہ تأمل ما یلی، آپ نیچے میں غور و فکر کریں۔ ایک ہے انا لا اشرب القہوۃ، میں قہوہ نہیں پیتا، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کو دوسری بات بتائی جا رہی ہے، میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ مضارع پہ لا داخل ہوتا ہے جب نفی کے معنی میں کرو گے، کہ مثلا آپ کہتے ہو نا کہ میں نہیں پیتا یا نہیں پیوں گا، تو لا داخل کرو گے تو اس کا مطلب دیکھو، اشرب کا مطلب میں پیتا ہو یا پیوں گا، 2 معنی ہے نا اس میں۔ لا داخل کرو گے تب بھی 2 معنی ہے، جس طرح لا اشرب میں نہیں پیتا یا نہیں پیوں گا، دونوں مراد آپ لے سکتے جو آپ کی مرضی ہو۔ لیکن اگر لا آپ نے داخل نہیں کرنی ہے، آپ نے ما داخل کرنی، ما کا معنی بھی نہیں ہے نا، ما، لا اشرب میں نہیں پیتا یا نہیں پیوں گا، آپ نے کہنا ہے نہیں میں لا نہیں داخل کرتا، میں ما داخل کرتا ہوں، ما اشرب، تو تب آپ صرف اور صرف حال معنی مراد لیں گے، مستقبل کا معنی اس سے نکل جائے گا، پھر ما اشرب میں نہیں پیتا، اس کا یہ معنی آپ ہرگز مراد نہیں لے سکتے کہ ما اشرب میں نہیں پیوں گا، اس کے لیے پھر آپ نے لا اشرب کہنا ہوگا۔ تو ما اشرب کا معنی میں نہیں پیتا، لا اشرب کا معنی میں نہیں پیتا یا نہیں پیوں گا، دونوں معنی مراد ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ انا لا اشرب القہوۃ، میں قہوہ نہیں پیتا یا نہیں پیوں گا۔ انا ما اشرب القہوۃ الآن، اس وجہ سے الآن لگا دیا کہ ابھی نہیں پیتا، ٹھیک ہے۔ تو نحن لا نلعب کرۃ القدم، ہم فٹ بال نہیں کھیلتے یا نہیں کھیلیں گے، تو ما نلعب کرۃ القدم الآن، ہم ابھی نہیں کھیلتے۔ هو لا يقرأ الصحف، وہ اخبارات نہیں پڑھتا، تو هو ما يقرأ الصحیفۃ الآن، وہ ابھی اخبار نہیں پڑھتا۔ وما، آخر میں ہے کہ دیکھو ما تخلص المضارع للحال، ما
کا کام یہ ہے کہ وہ مضارع میں صرف حال چھوڑ دیتا ہے، وہ حال کے لیے اس کو خالص کر دیتا ہے، مستقبل اس سے نکل جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو پڑھایا، یہ جو ما افعلا کا جو صیغہ ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ کوئی چیز جب حد سے زیادہ بڑھ کر آپ کو دکھائی دے، یا برائی میں ہو یا اچھائی میں ہو، کثرت میں ہو کمی میں ہو، ٹھیک ہے، تو جو چیز اپنی صفت سے زیادہ بڑھ کے دکھائی دے تو اس کے لیے ما افعلا فعل تعجب استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ تعجب کرتے ہیں نا، آپ کو عجیب لگتا ہے یار کتنی خوبصورت چیز ہے، اتنی خوبصورت تو یہ نہیں تھی آج تک، آپ تھوڑا عجیب لگتا ہے نا آپ کو، تو آپ تھوڑا حیران ہو جاتے ہو کہ یار کتنی خوبصورت چیز ہو گئی ہے، یا یہ طلبہ کتنی زیادہ ہو گئے ہیں یار، ابھی تک تو کلاس میں پتہ نہیں 2-3 لڑکے نظر آ رہے تھے، آج جو ہے پتہ نہیں 20-25 ہو گئے ہیں، تو آپ کو عجیب لگتا ہے، اس وجہ سے اس کو فعل تعجب کہتے ہیں، ما افعلا ہو جو اس کے وزن پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آخر میں ہمارے پاس ہے الکلمات الجدیدہ صفحہ نمبر 108 پہ نئے کلمات۔ مقعد بیٹھنے کی جگہ، مقاعد، ٹھیک ہے۔ مقعد کا ایک معنی سورین بھی ہوتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس پہ بھی بندہ بیٹھتا ہے، تو یا ابت، اے میرے ابا جی، یا ابھی ہے میرے ابو، تو یہ ابا جی ابو سب کہنا جائز ہے نا، تو ابھی کی جگہ ابتے کہنا بھی جائز ہے۔ یہ معنی ہرگز نہیں کہ ابتے کا معنی ابا جی ہے اور ابھی کا معنی ابو ہے، نہیں، میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو ہم اردو میں ابو کو تبدیل کرتے ہیں نا، ابا جی ابو جی پاپا اس طریقے سے کہتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ عربک میں بھی اب سے ابتے بن گیا ہے، ابھی سے ابتے، ٹھیک ہے۔ تو فی اثناء دوران، فی کا معنی میں یعنی کسی چیز میں، اثناء کسی چیز کے وقت میں، مطلب دوران جب آپ کہتے ہیں نا اس دوران وہ آیا، تو اس وقت وہ آیا، میں کام کر رہا تھا اس دوران میرا بھائی آیا اور اس نے کہا کہ کام چھوڑ دو اور میرے ساتھ جاؤ مثلا، تو اس دوران کو فی اثناء کہیں گے، ٹھیک ہے۔ کذبا اس نے جھوٹ بولا، یکذبو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ انقلبا یہ بھی پاسٹ ہے لیکن اس کو ہم پڑھیں گے، اس وزن کا پاسٹ ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے، ماضی ہے۔ ینقلب، انقلب مطلب الٹ ہو گیا، تبدیل ہو گیا، ینقلب انقلاب، انقلاب جو ہم کہتے ہیں نا انقلاب آ گیا ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ بکا وہ رویا، پاسٹ ہے، یب کی وہ روتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ، تو دیکھو یہ 4 بڑی بڑی چیزیں آپ کی ہو گئی، ایک تو جملہ اسمیہ ہو گیا وہ الگ ہے، 4 بڑی بڑی چیزیں جملہ فعلیہ میں ہو گئی، ایک ماضی اور ایک حال مستقبل جس کو مضارع کہتے ہیں، ایک امر ہو گیا اور ایک نہیں۔ بس یہ اگر آپ لوگوں نے سیکھ لیا تو قرآن جو ہے اکثر آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔